الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لا يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. صدق اللہ العظیم. سورۃ الحشر کی ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، وہی ہے جس نے کتاب والے کافروں کو پہلے حملے میں ان کے گھروں سے نکال دیا. تمہیں ہرگز یقین نہیں تھا کہ وہ گھروں سے نکلیں گے، اور ان کو بھی یقین تھا کہ ان کے اڈے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، مگر اللہ نے ان پر اس طرف سے وار کیا جس کا انہیں خیال بھی نہیں تھا. اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے بھی. پس اے اہل فکر و نظر، اس سے عبرت حاصل کرو. برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم غزوہ بنو نذیر کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ہم یہودیوں کا مدینے میں موجود ہونے کے مختصر طور پر بیان کر دینا چاہتے ہیں تاکہ حالات کو سمجھنے میں آسانی ہو. جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں 2 خاندان انصار کے، اوس اور خزرج، اور 3 خاندان یہودیوں کے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع آباد تھے. یہ قبیلوں کی شکل اختیار کر چکے تھے. تاریخی طور پر کسی مضبوط دلیل سے معلوم نہیں ہوتا کہ یہودی مدینے میں کہاں سے آ گئے تھے. اگر کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تو بس وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سن 70 عیسوی میں جب رومیوں نے یہودیوں سے حضرت عیسیٰ کا انتقام لیا اور یہودیوں کا قتل عام کیا، اور 132 عیسوی میں فلسطین سے انہیں مار کر بھگا دیا، اس وقت جان بچانے کے لیے یہودی ادھر ادھر بکھر گئے. ان میں سے کئی یہودی بھاگ کر حجاز کے علاقوں میں بھی آئے، کیونکہ حجاز یعنی موجودہ سعودی عرب کا علاقہ فلسطین سے ملا ہوا اور سٹا ہوا ہے. یہاں کئی علاقوں میں چشمے اور سبزہ تھا. یہ لوگ ان علاقوں میں ٹھہر گئے. ایلا، تبوک، تیمہ، وادی قرا، فدق اور خیبر کے علاقوں میں ان کے موجود رہنے کا یہی سبب ہے، اور وہی اس بات کی دلیل ہے. یہ تمام علاقے فلسطین سے ملے ہوئے ہیں اور یہ حجاز کے علاقے ہیں. یہاں آ کر انہوں نے سودی کاروبار شروع کیا، کیونکہ فلسطین سے بھاگتے ہوئے یہودی اپنے ساتھ بڑی تعداد میں دولت لے آئے تھے، اور یہاں کے رہنے والے باشندے غریب کاشتکار تھے. انہیں عموماً رقم کی ضرورت رہتی تھی. یہ ساری تفصیلات فتوح البلدان میں مذکور ہیں. ان لوگوں میں مدینہ میں بسنے والے قبائل بنو نذیر، بنو قریظہ اور قینقاع زیادہ مشہور ہوئے، کیونکہ ان سے سیدھا تعلق مسلمانوں کا ہوا تھا. یہ تینوں قبائل ان میں کاہن تھے اور خود کو یہودیوں میں عالی نسب یا بڑے خاندان والا کہتے تھے. تاریخ میں لکھا ہے کہ جب یہ لوگ مدینہ میں آباد ہوئے تو یہاں پہلے سے کچھ عرب قبائل رہتے تھے، مگر دولت اور پلاننگ کی بنیاد پر انہوں نے عربوں کو دبا لیا تھا اور علاقوں پر قابض ہو گئے تھے. اس کے بعد تقریباً 300 سال ایسے ہی گزر گئے کہ یہودی یہاں پر اپنے آپ کو مضبوط کرتے رہے. تو یمن میں ایک سیلاب آیا تھا جس کا ذکر سورہ سبا میں ہے قرآن کریم میں. اس سیلاب کی وجہ سے یمن کی قوم سبا کے کئی قبیلے یمن سے نکل کر حجاز کی طرف کوچ کر آئے تھے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حجاز یعنی موجودہ سعودی عرب، اس کے شمال میں فلسطین، شام اور جنوب میں یمن اور عمان کا ملک واقع ہے. ان میں بنو قریظہ، ان میں بنو خزاعہ
جدہ اور مکہ کے درمیانی علاقے پر، اور اوس اور خزرج یثرب میں یعنی موجودہ مدینے کی آبادیوں میں شامل ہو گئے تھے، جہاں پہلے سے یہودیوں کا تسلط تھا۔ لہذا انہوں نے اوس اور خزرج کو بھی دبانے کی کوشش کی۔ اوس اور خزرج کو بنجر اور غیر آباد زمینوں میں ڈھکیل دیا۔ آخر وہ پریشان ہوئے تو انہوں نے اپنے دوسرے رشتہ دار قبائل سے رابطہ کیا جو آس پاس آباد تھے، ان سے مدد مانگی اور ایک بڑا لشکر تیار کر کے یہودیوں کا زور توڑ دیا، اور یہودیوں کے یہ دونوں بڑے قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ مدینے سے باہر چلے گئے۔ بنو قینقاع کے ان دونوں قبیلوں سے لڑائی تھی، اس لیے وہ مدینے سے باہر نہیں گئے، اور انہوں نے قبیلے خزرج سے دوستی کر لی تھی تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں۔ ان کے مقابلے پر بنو قریظہ اور بنو نذیر نے اوس سے دوستانہ تعلقات قائم کر لیے تاکہ ان کی حفاظت میں امن کے ساتھ رہ سکیں۔ یہ لوگ حالانکہ یہودی تھے اور یہودیوں نسل تھے، مگر انہوں نے عربی زبان، عربی تہذیب، حتیٰ کہ عربی نام بھی سیکھ لیے تھے اور رکھ لیے تھے، مگر اپنے مذہب یہودیت کو انہوں نے ترک نہیں کیا تھا۔ ان کے عربی طرز زندگی سے بعض تاریخ دانوں کو یہ شبہ ہوا ہے کہ مدینے میں رہنے والے یہودی عرب تھے، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ یہودی اس مذہب کی اصل نسل پرستی ہے۔ یہودی آج بھی کسی غیر بنی اسرائیل کو اپنے مذہب میں شامل کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہ مذہب یعنی یہودیت عام انسانی مذہب نہیں ہے جس کو ہر انسان قبول کرنے کی اجازت دی جاتی ہو، بلکہ یہ صرف نسلی مذہب ہے جو بنی اسرائیل کے علاوہ کوئی دوسری قوم قبول نہیں کر سکتی۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے تعلق سے جو فرمایا ہے کہ ان کے ایمان قبول کرنے پر دوہرا اجر ان کو ملے گا، وہ اسی لیے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کا قومی تفاخر اور نسلی غرور اور قوموں کے مقابلے میں زیادہ تھا اور زیادہ ہے۔ بنی اسرائیل آج بھی اپنے علاوہ دیگر قوموں کو ان پڑھ اور جاہل سمجھتے اور کہتے ہیں۔ ان کا قومی غرور سے باہر آنا اور اسلامی مساوات انسانی کو قبول کرنا دوسری قوموں کے مقابلے میں آج بھی زیادہ مشکل ہے۔ جس شخص نے اپنے نسلی غرور کو چھوڑ کر اسلامی مساوات کو قبول کیا اور مساوات انسانی کا اسلامی نظریہ قبول کر لیا، اس کو دوہرا اجر ملنا بنتا ہے۔ مدینے کے یہودی تعویذ گنڈوں، فال گیری اور جادوگری کے کاروبار کے ذریعے سے عربوں میں علم و فضل کی دھاک بٹھاتے تھے۔ دولت کے ذریعے سے غریبوں میں اپنی شان بناتے تھے۔ ملک شام اور دیگر علاقوں سے مالی تجارت کر کے علاقے کی معیشت پر قابض ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے علاقوں میں شراب خانے بنا رکھے تھے، عام لوگوں کو اس میں لگا لیا جاتا تھا۔ بنو قینقاع سونار اور لوہار تھے، برتن بناتے تھے، زیور بناتے تھے، ہتھیار تیار کرتے تھے اور لوگوں سے بھاری نفع کما کر بیچتے تھے۔ عام یہودی سودی لین دین کرتے تھے، جس کی وجہ سے اکثر عرب ان کے مقروض رہتے تھے۔ اپنے قرض کے جال میں پھنسا کر یہ یہودی عربوں کی توہین بھی کرتے تھے۔ عربوں میں ایک عادت بہت بری ہے جو آج بھی موجود ہے، شیخی بھگارنے اور ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار کر دکھانے کا شوق۔ اس کے لیے یہ لوگ چپکے چپکے یہودیوں سے قرض لیتے تھے، فضول خرچیاں کر کے دولت برباد کرتے تھے، اور قرض ادا نہ کر سکنے کی وجہ سے یہودیوں سے ڈر اور خوف میں مبتلا رہتے تھے کہ کہیں وہ ذلیل نہ کر دیں، لہذا ان سے انہیں دبنا پڑتا تھا۔ اس طرح یہودیوں نے سماج کے تقریباً ہر طبقے کو اپنے جال میں پھانس رکھا تھا، اور علاقے کے عرب آہستہ آہستہ اندر سے کھوکھلے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ یہ وہ حالات تھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی تو سماج کے ہر شعبے پر قابض ہیں، اور
در پردہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ قبائل کو آپس میں لڑاتے جھگڑاتے رہیں تاکہ ان کے مد مقابل کوئی مضبوط قبیلہ اور قوم کھڑی نہ ہو سکے اور ان کا کاروبار چلتا رہے۔ یہودی تعداد میں کم تھے اور ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی دوسرا قبیلہ ان کو نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے وہ طاقت اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے اور طاقتور عرب قبائل سے معاہدہ کر لیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ان تینوں یہودیوں قبیلوں میں آپس میں تعلقات بھی بگڑتے رہتے تھے، کبھی کبھی یہ آپس میں لڑ بھی پڑتے تھے۔ مدینے میں قبیلہ اوس سے بنو قریظہ اور بنو نذیر نے معاہدہ کر رکھا تھا اور خزرج سے بنو قینقاع نے حلیفانہ تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے اوس اور خزرج کے درمیان جو جنگ بعاث ہوئی تھی، اس میں یہودی بنو قریظہ اور بنو نذیر کے ساتھ انصار کے قبیلے اوس کی طرف سے جنگ میں اور بنو قینقاع خزرج کی طرف سے جنگ میں مل کر لڑے تھے۔ پھر ان دونوں یعنی اوس اور خزرج میں کچھ لوگوں نے صلح کرانے کی کوشش شروع کر رکھی تھی اور عبداللہ ابن ابی کو مدینے کا متفقہ سردار تسلیم کرنے کی کوششیں جاری تھیں۔ اس کی تاج پوشی کی تیاریاں کی جا رہی تھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لاتے ہی آپ کے سامنے کئی بڑے بڑے مسائل تھے جن کو آپ کو حل کرنا تھا۔ یہودیوں کی اجارہ داری اور تسلط پورے علاقے پر قائم تھا۔ ان کی علمی دھاک سے لوگ متاثر تھے۔ اوس اور خزرج کی دشمنی آپس میں بہت مضبوط جڑیں پکڑ چکی تھی۔ اور بھی کئی مسائل تھے جن کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے اور اوس اور خزرج کو متحد کیا، مہاجرین اور انصار میں بھائی چارہ قائم کیا، یہودیوں سے معاہدے کیے اور معاہدے آپ نے حق اور انصاف اور برابری کی بنیاد پر کیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھگڑوں میں سب لوگوں نے فیصل تسلیم کیا، مگر یہود اس معاہدے کی پابندی نہ کر سکے۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ یہودیوں نے معاہدہ کرتے وقت یہ سمجھا تھا کہ آپ محض ایک سردار ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیغمبر تھے۔ آپ نے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا جس سے خود یہودی بھی اسلام میں داخل ہو سکتے تھے۔ یہودیوں کی سب سے بڑی کمزوری آج بھی ان کا نسلی غرور ہے، اور یہی نسلی غرور اس وقت بھی ان کی سب سے بڑی کمزوری تھی، جبکہ اسلام کی دعوت مساوات اور مساوات انسانی اور برابری یہ اسلام کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور آج بھی جو سب سے بڑی قوت آج بھی بن سکتی ہے، جس سے یہود کو بہت اندیشے تھے۔ ایک وجہ مسلمانوں کا اخلاقی کردار اور صاف ستھری پاکیزہ زندگی اور وعدے کی پاسداری، معاہدے کی پاسداری، جس کا مقابلہ یہود نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ وہ اخلاقی طور پر اور کردار کے پست ترین منزل پر تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کو متحد کر دیا تھا۔ مہاجرین کی طاقت مل جانے سے اور مسلمانوں کی تعداد روز بروز ایمان قبول کرنے والوں کی وجہ سے بڑھ جانے کی وجہ سے یہودی پریشان تھے۔ ان کی پالیسی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو یہ ناکام ہو رہی تھی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تحریک کھڑی کی تھی، اس میں سود، شراب، جوا حرام کر دیا گیا تھا، اور یہ یہودیوں کی معیشت کی جڑ تھی۔ سود، شراب اور جوا حرام ہونے سے ان کی تجارت اور کاروبار کو نقصان ہو رہا تھا۔ ان تمام وجوہات کی وجہ سے یہود نے یہ سمجھ لیا تھا کہ حضور اور اسلامی تحریک ان کے لیے خطرہ ہے، لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کا طریقہ انہوں نے اختیار کیا، کیونکہ اسلامی تحریک سے ان کے مذہبی اعتقادات پر بھی چوٹ لگ رہی تھی، ان کے معاشی مقاصد کو بھی نقصان ہو رہا تھا، سماجی رتبے میں بھی کمی واقع ہو رہی تھی۔ انہوں نے کسی معاہدے کی پرواہ نہیں کی اور حضور اور اسلام کی مخالفت میں خوب جھوٹ بولے، شکوک و شبہات پیدا کیے، دین سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے سازشیں کی، فتنے برپا کیے،
منافقین کو مسلمانوں کی صفوں میں شامل کر کے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مسلمانوں میں قبائلی اور خاندانی دشمنیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، ان کو آپس میں لڑانے کی سازشیں کی، الغرض ہر محاذ پر اسلام کو نقصان پہنچانے کی انہوں نے تدبیریں کی۔ اوس اور خزرج جو جنگ بعاث میں آپس میں لڑ چکے تھے، ان کے قصے خوب عام کیے تاکہ پرانی دشمنیاں تازہ ہو جائیں۔ مہاجر باہر سے آئے تھے، لہذا انہوں نے مقامی اور باہری کا جھگڑا کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ یہ سارے کام وہ مسلسل کر رہے تھے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو یہود خاص طریقے کے ساتھ گھبرا گئے، ان کے دل پر سخت چوٹ لگی، ان کی پلاننگ ناکام ہو رہی تھی، اور انہوں نے منافقین کی ایک بڑی جماعت تیار کی اور جنگ احد میں اس کو شامل کر کے فوج میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی تاکہ مسلمان جنگ احد کے اندر شکست کھا جائیں، تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹ جائے۔ جنگ احد اور غزوہ خندق میں مشرکین مکہ کو مدینہ پر چڑھا کر لانے میں ان یہودیوں کی بڑی کوششیں شامل تھیں۔ یہ وہ حالات تھے جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے رہے تھے۔ ان کو آپ بار بار سنیں اور دیکھیں کہ آج کے حالات اس سے کچھ مختلف نہیں ہیں۔ یہ ربیع الاول سن 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ عامر بن امیہ زمری، جس کا ذکر ہم اوپر کر آئے ہیں، جب بیر معونہ سے واپس ہوئے تو راستے میں بنو عامر کے 2 مشرک مل گئے۔ جب وہ سو گئے تو عامر بن امیہ جو غصے اور انتقام کی آگ میں بھرے پڑے تھے، انہوں نے ان دونوں مشرکوں کو قتل کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بنو عامر سے معاہدہ تھا، مگر عامر بن امیہ کو معاہدے کی خبر نہیں تھی۔ جب حضور کو پتہ چلا تو حضور اس سے ناراض ہوئے اور بنو عامر کو 2 آدمیوں کے خون کی قیمت روانہ فرمائی۔ حضور کا معاہدہ بنو نذیر سے بھی تھا اور معاہدے کے مطابق دیت کی رقم میں بنو نذیر کو بھی اپنا حصہ دینا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنو نذیر سے دیت کی رقم کا مطالبہ کرنے بنو نذیر کے قبیلے گئے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، زبیر، طلحہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن معاذ، اسید بن حضیر، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہاں پر آپ ایک دیوار کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آپ خاموشی کے ساتھ اٹھ کر واپس آ گئے۔ بنو نذیر ظاہری طور پر تو حضور سے بڑے ادب اور احترام سے ملے تھے، لیکن انہوں نے خفیہ طریقے کے ساتھ حضور کو قتل کرنے کی سازش تیار کر رکھی تھی۔ وہ ایک بڑا سا پتھر اوپر سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر پر گرانے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے کہ جبرائیل نے آ کر آپ کو بتا دیا۔ حضور خاموشی کے ساتھ اٹھ کر چلے آئے۔ صحابہ کچھ دیر انتظار کرتے رہے، پھر اٹھ کر حضور کے پاس آئے تو حضور نے پوری سازش کا حال بتا دیا اور حکم دیا کہ بنو نذیر پر فوج کشی کی جائے گی۔ ایک فوج تیار کی، عبداللہ ابن ام مکتوم کو مدینے کا امیر مقرر فرمایا اور فوج لے کر بنو نذیر کا گھیراؤ کر لیا۔ بنو نذیر اپنے قلعوں میں گھس گئے۔ عبداللہ ابن ابی منافق نے یہودیوں سے کہلا بھیجا کہ تم ڈرنا مت، ہم مسلمانوں کے مقابلے پر تمہارے ساتھ ہیں، مگر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ میدان میں مسلمانوں کے مقابلے پر آ سکتا۔ بنو نذیر نے ایک قاصد بھیجا، آپ اپنے 3 آدمی ہمارے پاس بھیجیں، ہمارے علماء ان سے کچھ سوال کریں گے، اگر جواب ٹھیک ملا تو ہم سب مسلمان ہو جائیں گے۔ انہوں نے 3 عالم تیار کیے اور زہر میں بھیگے ہوئے خنجر ان کے کپڑوں میں چھپا دیے اور ان کو ہدایت کر دی کہ جب یہ مسلمان تمہارے سامنے آئیں مسلمانوں کے سردار تو انہیں حملہ کر کے قتل کر دینا۔ مگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی۔ یہ واقعہ حدیث میں آیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو نذیر کی بستی کے محاصرے کا حکم دے دیا۔ محاصرہ 15 دن جاری رہا۔ 15 دن کے بعد یہودیوں نے صلح کی پیشکش کی اور ہتھیار ڈال دیے۔ حضور نے فرمایا تمہیں 10 دن دیے جاتے ہیں، تم مدینہ خالی کر دو اور جتنا سامان اونٹوں، گدھوں، گھوڑوں پر سوار کر کے لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ یہودیوں نے اپنے گھروں کی چوکھٹ اور کواڑے بھی توڑ لیے اور ساتھ لے کر چلے گئے۔ ان میں اکثر خیبر میں اور کئی لوگ
شام میں جا کر آباد ہو گئے۔ ان کا سردار حی ابن اخطب، کنانہ ابن ربیع، سلام ابن ابو الحقیق، یہ لوگ خیبر میں جا کر بس گئے۔ یہ واقعہ غزوہ بنو نذیر کا ہے۔ اس غزوے میں صرف 2 یہودی مسلمان ہوئے تھے، حضرت یامین ابن عمیر اور حضرت ابو سعید ابن وہب رضی اللہ عنہ۔ حضور نے ان کا مال انہی کو دے دیا اور فرمایا کہ تم اپنے گھروں اور اپنے مال کے مالک رہو گے۔ یہ تمام تفصیلات زرقانی، فتح الباری، البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن کثیر، تاریخ طبری وغیرہ میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ بعض حالات ہم غزوہ بنو نذیر کے تعلق سے کسی قریبی درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حالات موجودہ کو سمجھنے کے لیے اور حالات پرانے کو سمجھنے کے لیے آپ کو بڑے غور کے ساتھ اس درس کو بار بار سننا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔